السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خاص کہانی وہ اس لیے ہے کہ وہ ہے تو ایک دور دیس کی، مگر ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک عجیب طاقت، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اعظم طارق کوہستانی نے۔ سن کے بتائیے گا کہ یہ کہانی خاص کیوں ہے۔ طاہر خان روایتی پٹھانوں کی طرح بہادر تو تھا، مگر اس قدر بھی نہیں کہ وہ اتنا مشکل مشن سر کرنے کی اجازت کر سکے۔ وہ گزشتہ ایک ماہ سے کچھ زیادہ ہی خوشی میں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ طاہر خان نے پچھلے ایک مہینے سے فلسطین کے صحافتی دورے کی بات سب کو بتا دی تھی۔ وہ جس اخبار میں کام کرتا تھا، وہ پہلے ہی کسی ایسے صحافی کی تلاش میں تھے جو اس آگ و آہن برساتے ماحول میں گھس کر رپورٹنگ کر سکے۔ ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے فلسطین کے حالات مسلسل اور بہت زیادہ خراب تھے، اور صہیونی فوجیوں نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ فلسطینیوں کو خوراک بھی میسر نہیں تھی اور علاج کے لیے دوائیاں بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ کام طاہر کے لیے مشکل ضرور تھا، مگر ناممکن نہ تھا۔ دنیا کے تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اتنے دل گردے والے کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہمت کہتے ہیں۔ طاہر سمیت ہر محب وطن پاکستانی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں اتنی افراتفری کی اصل وجہ ہماری ہمت کی کمی ہے۔ اگر ہمت کا گلوکوز پاکستانیوں کو مل جائے تو تبدیلی لانا مشکل نہیں۔ طاہر کے تمام اخباری دوستوں نے اسے اس دیوانگی اور بہت ہی مشکل کام سے منع کیا تھا، مگر طاہر کے جانے سے 2 دن پہلے اس کے دوست اس کے گھر بھی آ گئے اور اسے اس مشکل اور خطرناک کام سے منع کیا۔ تم بیوقوف ہو یا تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے؟ فضل اللہ نے اس کی دلیلوں سے پریشان ہو کر کہا۔ کیا فائدہ تمہارے جانے کا؟ اب تک اسرائیل کے مظالم کے خلاف اقوام متحدہ میں کتنی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، لیکن اس شیطان کو کوئی بھی نہیں روک سکا۔ رب نواز جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاں، ہر چیز اچھے کا نام لگانے والوں کا تمہارا آنا یقیناً ناگوار گزرے گا۔ دوسرے ہی دن مار کر ادھر ادھر دفنا دیں گے، کسی کو معلوم بھی نہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بلال تھا جس نے طاہر کو پوری طرح ڈرانے کی کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتا۔ میں صرف یہ دیکھنے کا خواہش مند ہوں کہ آخر ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے مقابلے میں پتھروں سے مقابلہ کرنے والے نہتے فلسطینیوں کے پاس اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی وہ آگ اور بارود سے کیوں کھیل رہے ہیں۔ میں ان کے دکھوں کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اندر کے درد کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ طاہر کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں ان کے غموں کو اپنے قلم سے لکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم کے بے ہمت لوگوں کو ان کی ہمت کی کہانیاں سنانے کی خواہش رکھتا ہوں، اور ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک میں انہیں قریب سے نہ دیکھ لوں۔ طاہر کی باتوں سے اس کے دوست تو پہلے ہی متاثر تھے، اب ان چند جملوں نے اپنا وہ اثر دکھایا کہ اس کے دوستوں کی سمجھ میں بھی اس کی بات آ گئی، اور انہوں نے مزید اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک ہفتہ فلسطین میں آ کر مختلف لوگوں سے مل کر ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرنے میں گزر گیا۔ اتوار کی رات کو طاہر کو موقع ملا تو اس نے تمام باتیں لکھ دیں۔ جب وہ سب کچھ لکھ چکا تو ایک نظر اپنے لکھے ہوئے پر ڈالی۔ صفحات پلٹتے ہوئے اس کی نظر ایک واقعے پر پڑی۔ وہ اسے اتنا دلچسپ لگا کہ ایک بار پھر پڑھنے لگا۔ طاہر نے لکھا ہوا تھا، شام کے 4 بج رہے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے مغرب معلوم ہو رہی تھی۔ کسی بھی لمحے بارش کا امکان تھا۔ اتنے خوبصورت موسم میں فلسطین کا موسم خاصا گرم تھا۔ آج صبح سے ہی مسلح صہیونی فوجیوں کی نہتے فلسطینیوں سے کئی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ فلسطینی بچوں کا جوش و خروش جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں کیمرہ پکڑے ایک تھوڑی محفوظ جگہ پر کھڑا تھا۔ میرے سر کے اوپر ایک لکڑی کا چھپڑا تھا جو بارش ہونے کی صورت میں مجھے بارش سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔
اچانک مختلف گلیوں سے فلسطینی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور ہاتھوں میں پتھروں کو اچھالتے ہوئے نکل آئے۔ صبح سویرے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اسکول جاتے ہوئے ایک معصوم سے بچے کی شہادت پر یہ مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوجیوں کی نیت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کسی بھی لمحے حالات پریشان کن ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اسرائیلی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے زمین میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھریں اور ایک جنگ ہونے والی تھی۔ میں نے دونوں جانب نظر دوڑائی اور اپنے کیمرے کا اینگل ٹھیک کیا۔ میں اس منظر کو ہر صورت میں محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف پتھر اٹھائے فلسطینی کھڑے تھے جن میں ایک بڑی تعداد بچوں کی تھی، جبکہ دوسری طرف 80 سے 100 کے درمیان اسرائیلی فوجی خطرناک اسلحہ اور بلٹ پروف جیکٹوں میں ملبوس بالکل چوکس کھڑے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جب فلسطینیوں کے پتھراؤں میں اضافہ ہوا تو اسرائیلی فوجیوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ میری طرح اور بھی کئی ممالک کے صحافی وہاں موجود تھے، اس لیے اسرائیلی فوجی بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے، لیکن ہوائی فائرنگ کے باوجود فلسطینی استقامت سے ڈٹے رہے۔ انہوں نے بھاگنے کی بجائے مزید جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے فوجیوں پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اسرائیلی فوجی اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ جیسے ہی انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئے، مگر فائرنگ کا سلسلہ اب بھی نہیں رکا اور اس کا رخ آسمان کی بجائے فلسطینیوں کی جانب ہو گیا تھا۔ میری نظر ایک بچے پر پڑی۔ یہ ایک 13 یا 14 سال کا بچہ تھا اور یہ بہادر بچہ ٹینک کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اسرائیلی فوجی اس کو مسلسل وارننگ دے رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے جوڈو کراٹے کے اسٹائل میں پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ گولائی میں ایک کک ہوا میں اس نے ماری اور اسرائیلی فوجیوں کو دیکھ کر زور سے عربی میں للکارا، ارے بزدلو، ہمت ہے تو مجھ سے دو بدو مقابلہ کرو۔ مگر ایک بزدل فوجی نے اس کا نشانہ لیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی اس بچے کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور خون بہنے لگا۔ بچہ زمین پر گر چکا تھا۔ ایک لال رومال باندھے نوجوان نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور ایمبولینس جو کہ قریب ہی موجود تھی اس کی جانب دوڑ لگا دی۔ فائرنگ اب رک چکی تھی اور اکثر لوگوں نے پتھراؤ بھی روک دیا تھا۔ ایک اور بچہ جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی میرے قریب سے آہستہ سے گزرا۔ اس نے ہاتھ پیچھے چھپا رکھے تھے، اس کے دونوں ہاتھوں میں پتھر تھے۔ میں اسے اس حرکت سے روکنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک پتھر قدرے فاصلے پر کھڑے ہوئے فوجی کو کھینچ مارا۔ پتھر فوجی کے سینے پر لگا۔ بلٹ پروف جیکٹ نے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، مگر اتنے چھوٹے بچے کی یہ جرت دیکھ کر اس اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے بچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ بچہ اپنے ساتھیوں کی بجائے مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ صہیونی فوجی بھاگتے ہوئے اس کا نشانہ لینے لگے، مگر بھاگتے ہوئے نشانہ لگانا ویسے بھی کافی مشکل ہے، وہ بھی 15 کلو وزنی بندوق سے۔ خوف کے مارے میری جھرجھری لی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں بچے کو بچانے کی خاطر اس کی جانب دوڑ پڑا۔ میرا کیمرہ میرے گلے میں لٹک رہا تھا۔ دوسرے صحافیوں نے مجھے اشاروں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے فوجی اور بچے کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک بچہ پیچھے کی جانب بڑھا۔ ایک دم بھاگتے ہوئے مڑنے کی وجہ سے اس کا پیر لڑکھڑایا، مگر فوراً ہی سنبھل کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کو پوری طاقت سے اسرائیلی فوجی کی جانب پھینک دیا۔ پتھر اس اسرائیلی فوجی کے سر سے اوپر گزر گیا۔ میں نے دوڑنے کی رفتار بڑھا دی۔ مجھے بچے کی بہادری پر حیرت کے ساتھ اس کے انجام سے بھی خوف آ رہا تھا، مگر دوسرے لمحے اس سے بھی بڑا حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ فوجی بچے کی اس حرکت پر ایسا گھبرایا کہ اس نے واپس اپنے فوجی ساتھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ بچہ مزید پرجوش ہو گیا اور بھاگتے ہوئے بھگوڑے فوجی کو پتھر مارنے لگا۔ میں بچے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ بچے کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ اب وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑا اور چیخ کر عربی میں کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ اگر تمہیں گولی مار دیتا تو پھر؟ مار دیتا؟ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ ہر اسرائیلی بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک۔ ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے بھی ان کا یہ حال ہے۔ اگر یہ ہتھیار ہمارے ہوتے تو آج ان کا نام و نشان نہ ہوتا۔ بچے کے لہجے میں عزم کی جھلک تھی، اعتماد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، جبھی تم اتنا غصہ ہو رہے ہو۔
تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، جب چاہیں وہ تمہیں کچل کے رکھ دیں۔ لیکن یہ میری بھول تھی، مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک مسلمان بچے سے مخاطب تھا۔ میرے سوال پر مسکرایا اور بولا، میں شیخ خالد کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے ملک میں رہ کر ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ بچہ کہیں سے بھی بچہ نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے اسے یہ باتیں کس نے بتائی تھیں۔ لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک ہمارے بازوؤں میں دم ہے اور ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے۔ اور ہاں، تمہاری یہ بات کہ یہ بزدل اسرائیلی جب چاہیں ہمیں رون ڈالیں گے، ان کی خواہش ہی رہ جائے گی۔ وہ ہمیں مٹا چکے ہوتے، مگر ہمارے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں دے سکتے، اور اس کی بدولت ہم انہیں پتھر بھی ماریں گے اور کسی قسم کی قربانی دینا پڑی تو دیں گے۔ طاقت؟ کون سی طاقت؟ کس قسم کی طاقت؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ بچے نے میری طرف غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ایمان کی طاقت۔ یہ کہہ کر بچہ میری سوچ میں زلزلہ برپا کر کے اطمینان سے آگے مظاہرین کی جانب بڑھ گیا۔ ہماری کہانی تو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس بچے کی کہانی، شیخ خالد کے بیٹے کی کہانی یا کسی اور چھوٹے بچے کی کہانی، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ جاری ہے، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں روزانہ ان کے لیے دعائیں کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مشکل میں مبتلا مسلمان اللہ کی مدد سے اپنی مشکلات سے نکل سکیں، اور اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ انہیں برے انجام سے دوچار کرے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔